بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو ایک جگہ اللہ نے تعارف کرایا ہے کہ میرے بندوں، میں تمہیں بتاؤں کہ میرے بندے کون ہیں۔ ویسے تو سارے اسی کے بندے ہیں، وما خلقت الجن والانس، انسان جنات سب کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے تعلق جن کا ہے اور جنہیں میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہیں میرے بندے، تو وہ سورہ فرقان میں ہے صرف 12 باتوں کی۔ 12 باتیں جس مرد عورت میں ہوں گی اللہ اس پہ مہر لگائے گا کہ میرا ہے۔ جب میرا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ خاص کرے گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندو، میرا دین تو بہت بڑا ہے، 12، یہ 5 انگلیاں 10 اور یہ 2 12 کا 12 باتیں اپنے اندر پیدا کر لو، تم میرے بنو گے۔ پھر جو تمہاری طرف ہاتھ اٹھے گا اس سے میں کاٹوں گا، جو پاؤں اٹھے گا اس سے میں توڑوں گا، جو آنکھ اٹھے گی اس سے میں پھوڑوں گا۔ تو پہلے میرے بنو تو صحیح۔ وہ کیا ہیں؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، پہلی صفت کہ اللہ کہتا ہے میرے بندے کون ہیں؟ کہتا ہے جو زمین پر عاجزی اور تواضع اختیار کرے۔ اللہ اکبر۔ زمین جب کسی کو اقتدار مل جاتا ہے تو اکڑ کے چلتا ہے، پیسہ مل جاتا ہے اکڑ کے چلتا ہے، شہرت مل جاتی ہے اکڑ کے چلتا ہے۔ تو اللہ نے کہا پہلی نشانی کیا ہے؟ عاجزی اختیار کرو۔ تو کوئی وظیفہ نہیں بتایا، کوئی تسبیح نہیں بتائی، کہا عاجزی اختیار کرو۔ اپنی حیثیت کو یاد رکھو کہ اول نطفہ ہوں، آخر ایک مردار ہوں، کچھ عرصے کے بعد چند مٹھی مٹی ہوں، اور پھر اللہ مجھے کھڑا کرے گا تو اس دن دیکھا جس کی نیکیاں بڑھیں گی تو وہ عزت دار ہے، جس کی گھٹ گئیں وہ ذلیل و خوار ہے۔ تو پہلی صفت ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ زمین پر تواضع سے چلنا، نہیں، وہ پوری زندگی ان کی عاجزی کی ہوتی ہے۔ سورہ لقمان میں ہے کہ لا تمش فی الارض مرحا، بیٹا اکڑ کے کبھی نہ چلنا، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کہ تو نہ تو پہاڑوں سے اوپر قد لے جا سکتا ہے، نہ ایڑی مار کے زمین پھاڑ سکتا ہے۔ تو ایک میں مختصر بیان کرتا ہوں، تواضع۔ دوسری تواضع سے جڑی ہوئی بات ہے کہ تواضع کا پتہ کب چلے گا؟ وہ دوسری صفت ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ سبحان اللہ۔ جب ان سے کوئی، یہاں جاہلون سے مراد ان پڑھ نہیں، جاہلون سے مراد ہے زیادتی کرنے والا۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ، یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کوئی میرے اوپر زیادتی کرے یا میں کسی پر زیادتی کروں۔ یہاں جہالت سے مراد ہے زیادتی کرنے والا، بدتمیزی کرنے والا۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ قالوا سلاما، وہ یہ نہیں کرتے کہ اس سے کتنے لوگ قطع تعلق مراد لیتے، باجی السلام علیکم، تو ڈرا ہو رہے ساڈارا ہو رہے۔ تو میرا اللہ یہ نہیں کہہ رہا، میرا اللہ کہہ رہا جب ان سے کوئی غلط گفتگو کرتا ہے، غلط معاملہ کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، تو وہ آگے تمیز کے ساتھ بات کرتے ہیں، وہ غصے سے بپھر نہیں جاتے، وہ اس کے لہجے میں بات نہیں کرتے، وہ ٹھنڈے مزاج کے ساتھ اللہ اس کے رسول کو سامنے رکھ کر وہ بات کرتے ہیں۔ 2، تیسری فرمائی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، عبادت کو تیسرے نمبر پر لائے کہ میرے بندوں کی تیسری بڑی صفت یہ ہے کہ وہ رات کو اٹھتے ہیں اور مجھے یاد کرتے ہیں۔ اچھا، اب آج کل سستی کا زمانہ ہے، میرے نبی نے ایک حدیث سنائی تو وہ بہت بڑی خوشخبری ہے آپ کے لیے۔ جو عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لے اور صبح کی نماز با جماعت پڑھ لے تو اس کی رات تہجد میں لکھی جائے گی۔ قربان جاؤں اپنے نبی کی رحمت پر اور ان کے رحمت للعالمین ہونے پر کہ میرے جیسا جو سر درد کا مریض ہے وہ رات کو نہیں اٹھ سکتا، تو عشاء با جماعت پڑھ لے اور فجر با جماعت پڑھ لے، ساری رات عبادت ہے۔ باقی
یہ تو ہے یعنی بالکل وہ 33 نمبر والا کام ہے، لیکن ہم پاس لوگوں میں شمار ہیں، اس صفت کے حقدار کہلائیں گے۔ باقی اصل وہ ہیں جو راتوں کو اٹھ کر یاد کرتے ہیں، ایک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ تو عشق تو ایسی چیز ہے۔ ملحب کلام قد نزخرفہ ان المحبت قلب وہبناہ۔ محبت اسے نہیں کہتے کہ محبوب کو چکنی چپڑی باتیں کہو، جی میں قربان جاؤں، میں صدقے جاؤں، میں واری جاؤں، آپ کے بغیر تو جی نہیں سکتا، باتوں سے نہیں کہ محبت ہے دل کو اس کے قدموں پہ نچھاور کر دو۔ بہت خوبصورت بات اللہ نے کی ہے۔ تو جو لوگ ماشاءاللہ راتوں کو اٹھتے ہیں ان کو مبارک ہو، لیکن ہمارے جیسے کمزور بھی اس فضیلت میں ہیں۔ عشاء با جماعت پڑھ لو، فجر با جماعت پڑھ لو، اور پھر اللہ تعالیٰ پہ قربان جائیں کہ ان کی جو ہے نا دعا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ وہ اللہ ان کی دعا بتا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں یا اللہ ہم سے عذاب جہنم دور فرما، چونکہ یہ نہ ٹلنے والا عذاب ہے جو چمٹ جاتا ہے، اور وہ انہا ساءت مستقر و مقاما، اور یا اللہ وہ بہت ہی برا ہے، بہت ہی برا ہے۔ تو تہجد اور دعائیں، دعا بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت۔ ہم نے دعا ایسے ہی بنائی ہوئی ہے، فرض نماز کے بعد مولوی صاحب رٹے رٹائے جملے بولتے ہیں، ہم پیچھے آمین کہتے ہیں۔ دعا وہ ہے جو آپ تنہائی میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر بولتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کے سامنے روو، اچھا اگر علم تبکو فتباکو، اچھا اگر تمہیں رونا نہیں آتا نا تو رونے کی شکل بنا لو۔ چوتھی چیز بتاتے ہیں، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقر و مقاما۔ یا اللہ جہنم سے بچانا اور جہنم کے عذاب سے بچانا، وہ اللہ آپ پہ ہی معاف کرے گا۔ یہ ہمارے اب تو عام ماحول میں جی اللہ آپ پہ ہی معاف کرے گا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ آپ پہ ہی معاف کرے گا۔ تو میں تو اپنے ماحول میں بات کرتا ہوں اپنے عزیز رشتہ داروں سے کہ اللہ آپ پہ ہی کپا کٹ دے گا، سپرے نہ کرو، پانی نہ لاؤ، کھاد نہ دیو، آپ بہے کوئی بھی پا دیو، اللہ آپ پہ ہی کٹ دے گا۔ لے جی مولانا صاحب کئیاں گلاں کریں دیو، بھلا کدی پانی تے کھاد تے سپرے تو بغیر بھی کاشا ہوئی۔ تو اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ ڈرو مجھ سے اس جہنم کے عذاب سے اور اس سے بچاؤ کا راستہ اختیار کرو۔ پانچویں بات کیا ہے؟ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ بہت اعلیٰ چیز ہے، معیشت کو، اکانومی کو بہت خوبصورت انداز میں بتایا کہ میرے خاص بندے وہ ہیں، دیکھو اللہ نے دنیا کا بھی بیچ میں ڈالا۔ اللہ والے دنیا کو نہیں دیکھتے، اللہ والے چٹائیوں پہ سوتے ہیں، اللہ والے بادشاہوں سے نہیں ملتے ہیں، اللہ والوں کے پاس جایا جاتا ہے، اللہ والے کسی کے پاس نہیں جاتے ہیں۔ ارے سب سے بڑے اللہ والے تو نبی ہیں، اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، اور کائنات کی افضل ترین ہستی اللہ کے بعد میرے نبی ہیں، ابو جہل کے پاس بھیجا۔ تو یہاں ان کی معیشت کو بتایا جا رہا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں جتنا ہم نے ان کو دیا ہے اس سے بڑھ کر خرچ نہیں کرتے۔ قرضے اٹھا لیے، شادی آ گئی، اس پر مجھے ایک بتا رہا تھا ساتھی کہ ایک آدمی نے اپنے بچے کی شادی کی تو 40 لاکھ کی آتش بازی چھوڑی۔ یہ اللہ اس سے منع کر رہا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں کہ جو ایسے نام و نام 40 لاکھ روپے کو آگ لگا دی۔ اس 40 لاکھ روپے پر کتنے غریب بچیوں کی شادیاں ہو جاتی، کتنے مریضوں کا علاج ہو جاتا۔ وَلَمْ يَقْتُرُوا، دوسری بات پہ کہ جتنا دیا ہے اس سے اوپر نہیں جاتے کہ قرضوں میں چلے جائیں، اکانومی برباد ہو گئی۔ اور وَلَمْ يَقْتُرُوا، اور جتنا دیا ہے اس سے کم بھی خرچ نہیں کرتے، کنجوس نہیں ہوتے، بخیل نہیں ہوتے،
لالچی نہیں ہوتے. یہ چیز بھی اکانومی کو ہٹ کرتی ہے کہ بس جوڑتے جاؤ اور اس کو آگے بڑھاؤ نہیں، اس کو آگے دو نہیں. تو اللہ تعالیٰ پہ قربان جاؤں، اس نے خاص طور پر ہمارے معاشرے میں اللہ والا وہ سمجھا جاتا ہے جس کو دنیا کی خبر ہی کوئی نہ ہو، اور اللہ والا وہ ہوتا ہے جو بس مسلح پہ بیٹھا رہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہاں ان کی اکانومی کو بتا رہا ہے کہ وہ کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، وہ تجارت کرتے ہیں، وہ زراعت کرتے ہیں، وہ حکومت کرتے ہیں. ابو بکر سے بڑھ کے اللہ والا کون ہوگا؟ خلفائے اربعہ سے بڑھ کے اللہ والا کون ہوگا؟ تو وہ اپنے خرچ کو بیلنس کرتے ہیں. کل پرسوں ایک ساتھی بات کر رہا تھا، اصحاب صفہ تو چٹائیوں پہ بھوکے لیٹے رہتے تھے. یہ شروع کی باتیں ہیں. عبد الرحمن بن عوف ٹاپ 10 صحابہ میں ہیں، ٹاپ 10 صحابہ میں. جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی 4 بیویوں کو جو 1/8 ملا وہ 48,000 دینار تھے. تو آج کے لحاظ سے وہ 12 ارب روپیہ بنتا ہے. جس آدمی کا 1/8 12 ارب ہو تو پورا کتنا ہوگا؟ اور 10,000 بکریاں، 1,000 اونٹ، 1,000 گھوڑے، اور شام، عراق، مصر، حجاز میں زمینیں، جائیدادیں، باغات. یہ تو پھر اللہ والی کوئی نہیں. اور اللہ کا نبی کہہ رہا ہے یہ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، اور ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعد بن ابو وقاص جنتی، اور سعید بن زید جنتی. یہ سب بڑے 4 تو ویسے ہی حکمران ہیں، خلفاء ہیں. اور حضرت زبیر کے 1,000 غلام تھے جو ان کی کھیتی باڑی اور تجارت کو سنبھالتے تھے. اور حضرت طلحہ کے امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے بحری جہاز چلتے تھے. سعد بن ابی وقاص کا وہ مدینے کی جنوب کی طرف وادی عقیق ہے جو آج کے زمانے کا ڈیفنس کہہ لیں، وہاں ان کا سرخ پتھر کے سے بنا ہوا محل تھا. تو چونکہ پوری سیرت ہمارے سامنے نہیں تو بس وہ ایک ہی چیز دیکھتے ہیں کہ بس یہ اللہ والے تو پھٹے کپڑے ہوتے ہیں، اللہ والے تو کسی سے ملتے ہی نہیں، اللہ والوں تو ستو پھانک کے زندگی گزار لیتے ہیں. جب اللہ نے صحابہ کو مال دیا تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اپنی بیوی نائلہ کے لیے میں نے چادر خریدی ہے 300 دینار میں، 300 دینار میں، جو 7.5 کروڑ روپیہ بنتا ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اسے پسند آئے گی کہ نہیں آئے گی. تو ہم بیچ میں دنیا کو نکال نہیں سکتے. یہ بڑی غلط تعبیر ہے اسلام کی. اس کے بعد کیا ہے ان کی صفت؟ 3 کٹھی بتائی ہیں، 6 7 8. اب میں آپ کو 5 بتا چکا ہوں. تواضع، عاجزی، اور برائی کا جواب اچھائی، اور راتوں کو اٹھ کے بندگی، اور اپنے کاروبار زندگی میں اعتدال اور بیلنس آف اکانومی تب ہوگا جب اخراجات کو کنٹرول کیا جائے گا. وہ ایک آدمی مجھے ملنے آیا تو کہنے لگا یہ اتنے کروڑ کی گھڑی اور ہمارے پاس گھڑیوں کا ڈھیر ہے، کروڑوں روپے، ہر گھڑی کی قیمت کروڑوں روپے ہے. تو یہ تو نادانی کی بات ہے، نہ کہ کوئی فخر کی بات ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا 3 صفتیں کٹھی بیان فرمائیں. وہ کیا ہیں؟ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، جو توحید کا جام پیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتے. دوسرا کیا ہے؟ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق. جو ہمارے علاقے میں خاص طور پر جو قتل کی دشمنیاں ہیں، اور اپر پنجاب میں جو قتل کی دشمنیاں ہیں، گجرانوالہ کے ارد گرد، گجرات کے ارد گرد، خاندانوں کے خاندان تباہ ہو کے، اور ایسی سرحد اور بلوچستان کے قبیلوں کے قبیلے تباہ ہو گئے، اور نمازی 5 وقت کے. اور میرا اللہ کہتا ہے جو کسی کو قتل نہیں کرتا سوائے حق ہے. حق ہے، کوئی زانی پکڑا جاتا ہے اور شادی شدہ ہے اور 4 گواہ اس پہ لگ جاتے ہیں، ہم اس کو قتل کرو. اور کوئی جنگ ہے کفر اور اسلام کی، جب اس جنگ میں جب سامنے آئے لڑائی کرنے والا اسے قتل کرو.
لیکن جیسے آج کل ہمارا ماحول ہے قتل 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 قتل، بھائیو اللہ کہہ رہا ہے جو میرے بندے ہیں نا وہ کسی کو ناجائز قتل نہیں کرتے۔ تیسرا کیا فرمایا؟ ولا یزنون، زنا نہیں کرتے۔ زنا کیسے پھیلتا ہے؟ بے حیائی سے، جو چند دن پہلے میں نے بات کی تھی تو کچھ لوگوں نے برا منایا، باقی تو اکثر نے ایکسیپٹ کیا۔ زنا بے حیائی سے پھیلتا ہے۔ اللہ کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ایمان والوں سے میرے محبوب کہو کہ آنکھیں نیچی رکھیں اور زنا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ سیم آیت وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنے آپ کو اس فحاشی اور بدکاری سے بچائیں۔ انسان جذبات کا پتلا ہے، اس کے سامنے جب بے حیائی ہوگی تو وہ یقیناً اس کے غلط جذبات ابھریں گے۔ اس لیے میرے اللہ نے، میرے نبی نے ہمیں ایک پاکیزہ اور حیا والی شریعت عطا فرمائی، اور اللہ کا فضل ہے امت کے اندر کہیں حیا چھپا ہوا ضرور ہے۔ خاص طور پر میں اپنے ان بھائیوں سے کہوں گا جو شادی کرنے کے بعد بھی الگ عورتیں رکھی ہوتی ہیں، اللہ کی قسم میں بڑے دکھ اور شرم کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، کوئی میں ہٹ نہیں کر رہا ہوں، کہ میرے بھائی جو شادی کر کے بھی اور عورتوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس سے بھی گری ہوئی بات ہے میری بہنیں جو شادی کے بعد بھی غیر مردوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ ہے ہمارے معاشرے میں، اللہ اس سے ہمیں بچائے۔ تو پھر آگے اللہ کہتا ہے اگر تم نے یہ کام کیا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اگر تم یہ تینوں کام کرو گے، زنا کرو گے، قتل کرو گے، شرک کرو گے، يَلْقَ أَثَامًا، بہت بڑا گناہ ملے گا، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بہت بڑا عذاب ہوگا، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور ہمیشہ اس میں رہنا پڑے گا۔ لیکن إِلَّا مَن تَابَ، سوائے اس کے جس نے توبہ کر لی، وَآمَنَ، اور ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس نے اچھے عمل اختیار کیے۔ اب آگے خوشخبری سننا، اللہ یہ نہیں کہہ رہا اللہ ان کو معاف کر دے گا، اللہ کہہ رہا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہائے ہائے، اگر تم توبہ کر لو گے نا، ایمان لے آؤ گے، اچھے عمل کرو گے، تو میں صرف تمہیں معاف نہیں کروں گا، تمہاری برائیاں مٹا کے وہاں نیکیاں لکھ دوں گا۔ واہ قربان میرے مولا، کیسے معاف نہیں کروں گا، معاف بھی کروں گا اور تمہارے گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دوں گا۔ یا اللہ ایسا کیوں کرو گے؟ کہ اس لیے کہ میں غفور الرحیم ہوں۔ تو من تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، آگے اللہ نے بتایا کہ توبہ کرنے والا ہے کون؟ جو توبہ کرنے کے بعد اپنے عمل کو بدلتا ہے، اچھا کرتا ہے، یہ ہے صحیح توبہ کرنے والا۔ لیکن ایک خوشخبری سنا دو، مثلا ایک آدمی کی توبہ کر کے توڑ دیتا ہے۔ چند دن پہلے ایک نوجوان کا فون تھا، روز نے دھاڑے ماری کہ جی توبہ کرتا ہوں، پھر 15 دن بعد ٹوٹ جاتی ہے، پھر توبہ کرتا ہوں، پھر 15 دن بعد ٹوٹ جاتی ہے۔ میں نے کہا توبہ کرتے ہو؟ کہتا جی کرتا ہوں۔ میں نے کہا معاف ہے۔ وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو، وہ انسان ہی نہیں جو بھولے نہیں۔ تو میرے اللہ نے توبہ کی کوئی لمٹ نہیں رکھی، نہ عدد نہ عمر۔ بھائی تو 60 سال کا ہو گیا ہے، تجھے حکومت پاکستان ریٹائر کرتی ہے، ہم بھی تیری توبہ قبول نہیں کریں گے۔ یا بھائی تو 3 دفعہ کر چکا ہے گناہ، اب ہم تیری توبہ قبول نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لو بلغت الذنوب عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، میرے بندے میں اتنا بڑا رحم کرنے والا ہوں، تم ایک عورت یا ایک مرد اتنے گناہ کرو کہ زمین پہ رکھتے 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 آسمان کی چھت کو لگا دو، پھر ایک دفعہ کہو یا اللہ معاف کر، تو میں ساری معاف کر دوں۔ صحابہ نے یہ سیکھ لیا تھا، اللہ سے پیار ہو گیا تو نبی کی صحبت تھی، تو وہ عجائب و غرائب تاریخ میں کا حصہ بنا گئے کہ نہ پہلے کبھی ایسا ہوا، نہ بعد میں کبھی ایسا ہوگا، شاید مہدی کے زمانے میں ہو۔ مٹھی بھر کھڑے ہوئے بے پرواہ 3000 کا لشکر ہے جنگ موتا میں،
اور 1,00,000 کا لشکر ہے روم کا. میں موتا گیا ہوں، سارا میدان دیکھا ہے، شہداء کی قبریں دیکھی ہیں. تو ابو ہریرہ پہ ایک رنگ آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے. ان کے قریب ثابت بن اکرم کھڑے، انصاری بدری. انہوں نے ایسے دیکھا، کہا وا ہریرہ کأنک تری جموعا کثیرا، لگتا ہے بڑے بڑے لشکر دیکھ کے کچھ ہو رہا ہے. کہنے لگے ہاں ہو رہا ہے. ان کی پہلی جنگ تھی. کہنے لگے لم تشہد معنا بدرا، تو بدر میں ہمارے ساتھ نہیں تھا. انا لا ننصر بالکثرہ، ہم کثرت پہ فتح نہیں پاتے، اس کی مدد سے فتح پاتے. 3,000 1,00,000 کو جوڑ بنتا ہے. ان کا تھوڑا سا گھبرائے کچھ صحابہ. عبداللہ بن رواحہ کہنے لگے گھبراہٹ کی کیا بات ہے، نحن بین احد الحسنیین، ہمارے سامنے دو خیر کی چیزیں ہیں، یا فتح ہے تو وہ بھی خیر ہے، شہادت ہے وہ بھی خیر ہے، تو ڈرتے کیوں؟ چلو. تو حضرت زید بن حارثہ نے جھنڈا اٹھایا اور آگے بڑھے، اور اللہ کے نبی کے سامنے موتا کا نقشہ کھل گیا، 700 کلومیٹر کا فاصلہ. اور آپ نے کہا، زید نے جھنڈا اٹھایا، آگے بڑھا، قتال کیا، قتل ہوا، ودخل الجنہ، اور جنت میں داخل ہو گیا. جھنڈا گر گیا تو پھر حضرت جعفر نے اٹھایا کہ ثم اخذ الرایۃ جعفر، یہ ابھی آئے ہی تھے حبشہ سے، آتے ہی ان کو ادھر بھیج دیا. چند مہینے مشکل سے ٹھہرے تو انہوں نے ایک ہاتھ کاٹا، انہوں نے دوسرے میں پکڑ لیا، وہ کاٹا، ایسے جوڑ لیا، پھر پیچھے سے 2 ٹکڑے کر دیا. آپ دیکھ رہے تھے اور آپ کے آنسو نکلنا شروع ہو گئے. اخذ الرایۃ جعفر فتقدم وقاتل فقتل ودخل الجنہ واعطی جناحین فی الجنہ، اور جنت میں 2 پر اللہ نے اس کو عطا کیے ہیں بازوں کے کٹ جانے کی وجہ سے. عبداللہ بن رواحہ ایک طرف 3 دن ہو گئے تھے کچھ کھایا نہیں تھا، تو بوٹی منہ میں ڈالی تھی کہ آواز لگی جعفر شہید ہو کے. یہ پہلے 2 تو فقیر آدمی تھے مہاجرین، عبداللہ مالدار تھے انصار میں سے، تو بوٹی اندر نہیں جانے دی، وہیں پھینک دی. فتردد بعد التردد، تو ان کو کچھ تھوڑا دل دھڑکا. 4 بیویاں، 20 غلام، باغات کی لائنیں، تو اپنے آپ کو جھٹکا دیا. عبداللہ بیویوں کا شوق ہے 3 طلاق، غلاموں کا شوق ہے سب آزاد، باغات کا حرص ہے سب صدقہ، کدھر جائے گا آپ؟ اقسمت یا نفس لتنزلن کارہۃ او لتطاوعن ان اجلب الناس وشد الرن ما لی اراک تکرہین الجنہ قد طالما قد کنت مطمئنہ هل انت نطفۃ فی شنہ. اور سلام لگائی اور آپ نے فرمایا اخذ الرایۃ عبداللہ فقتل. پھر آپ خاموش ہو گئے. انصار مدینہ کہتے ہیں ہم پہ قیامت ٹوٹ پڑی کہ پہلے 2 کے ساتھ تو فوراً فرمایا دخل الجنہ، یہاں خاموشی کیوں ہے؟ پھر فرمایا ودخل الجنہ. تو انصار کہنے لگے یا رسول اللہ، عبداللہ کے بارے میں یہ تھوڑا وقفہ کیوں تھا؟ کہ تردد بعد التردد، اتنا حساس معاملہ ہے آخرت کا. پھر جھنڈا گر گیا، کسی نے اٹھایا نہیں، تو ثابت بن اکرم نے اٹھایا، انصاری، کہ یہ جھنڈا پکڑو. صحابہ کہنے لگے تو ہی زیادہ حقدار ہے، بدری ہے گا، میرے بس کا نہیں ہے، کسی اور کو پکڑاؤ. خالد بن ولید پہلی دفعہ شریک ہو رہے تھے اسلام لانے کے بعد، تو اس شور میں سے کسی نے کہا لہذا پتہ تو نہیں، کتابوں میں تو کوئی نہیں لکھا ہو، خالد کو دو. ایک دم سب بولے خالد کو دو، خالد کو دو. خالد کہنے لگے بابا میں نیا آدمی ہوں، پہلی میری جنگ ہے، مجھے نہ دو، کسی پرانے کو دو. کہ نہیں. اور اللہ کا نبی ایسے خاموش دیکھ رہے ہیں. پھر جب خالد مان گئے اور یوں تلوار کو لہرایا ایسے، تو میرے نبی نے کہا ثم صلی اللہ سیفا من سیوفہ، اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا ہے. اس دن آپ کے ہاتھ سے 8 تلواریں ٹوٹی لڑتے لڑتے، اور رومیوں پہ روب چھا گیا. اور اگلے دن آپ نے کیا کیا کہ پیچھے پہاڑوں پہ آگ جلا دی رات کو. آگ جلنے کا مطلب تھا نیا لشکر آ گیا ہے، کیونکہ اس سے پچھلی رات تو آگ کوئی نہیں تھی، تو وہ نشانی وہ سرد علاقہ ہے. اور صبح 100 آدمیوں کو پیچھے چھپا دیا کہ ہر تھوڑی دیر بعد 10 آدمی تکبیر پڑھتے ہوئے حملہ کرنا. اور جب لشکر کی ترتیب کی تو ادھر والوں کو ادھر کر دیا، ادھر والوں کو ادھر کر دیا. اب رومیوں نے رات کو آگ دیکھی، اب شکلیں نئی دیکھی، کہنے لگے مارے گئے، یہ تو اور لشکر آ گیا. ایسا نفسیاتی روپ پڑا. وہ پیچھے سے ایک دم 10 آدمی تکبیر پڑھتے ہوئے، اس کو کون دیکھتا ہے کہ کتنے آ رہے ہیں، وہ اور دب گئے. جنگ شروع ہو گئی. تھوڑی دیر بعد پھر 10 آدمی تکبیر پڑھتے ہوئے اور دب گئے.
10 سوئیں کے آنے تک وہ بھاگ گئے. کیا ہے؟ من کان للہ کان اللہ لہ. انہوں نے اللہ کو ساتھ لے لیا تھا. یرموک کی جنگ کا میں تھوڑا سا سناؤں گا، اس سے پہلے ایک واقعہ سنو. یہ سارے بڑے سردار صحابہ، ابو سفیان، صفوان بن امیہ، سہیل بن عمرو، حارث بن ہشام اور اکرمہ بن ابی جہل، یہ حضرت عمر کے پاس بیٹھے تھے مدینہ میں. تو سابقون الاولون ایک ایک کر کے آنے لگے. سب سے پہلے بلال آئے تو آپ نے کہا تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ. پھر صہیب آیا، کہا تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ. پھر سلمان آیا، کہا تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ. ابو ہریرہ آئے، تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ. ایسے ان کو ہٹاتے ہٹاتے جوتوں تک پہنچا دیا. تو وہ غصے میں باہر نکل گئے. اور ابو سفیان کہنے لگا یہ دیکھا نہیں ابو بکر عمر نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ غلاموں کو آگے بٹھایا اور ہمیں پیچھے بٹھایا. تو سہیل بن عمرو بڑے سمجھدار تھے، کہنے لگے ابو سفیان عمر کو ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. اس میدان میں وہ ہمارے بڑے ہیں کہ انہوں نے کلمہ پہلے پڑھا، ہم پیچھے رہ گئے. سوچ دیکھو، ایک دم کہنے لگے دنیا میں چلو پیچھے رہ گئے کوئی بات نہیں، اگر آخرت میں بھی رہ گئے پھر کیا بنے گا؟ تو چلو عمر سے پوچھیں کہ ہمیں کوئی طریقہ بتائے کہ ہم آگے تو نہیں نکل سکتے، برابر تو ہو جائے. تو یہ سارے آ گئے. تو سہیل ابن عمر کہنے لگے عمر جو تم نے کیا ہے ہم نے دیکھا ہے، ہمیں منظور ہے، لیکن یہ بتاؤ کوئی ایسا طریقہ ہے ہم تمہارے آگے تو نہیں نکل سکتے، برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں. انہوں نے اللہ کی راہ میں جانے دی، تم بھی دے دو تو ہو جاؤ ٹھیک. تو یہ سارے واپس آئے. 400 قریش کے سردار یہ مکہ سے نکلے. حارث بن ہشام نے جب مکہ چھوڑا، ابو جہل کے بھائی، چھوٹے بھائی، تو سارا مکہ ان کو چھوڑنے باہر آیا، عورتیں بھی، مرد بھی، بچے بھی، اور سارے رو رہے تھے. تو حارث نے ان کو دیکھا تو کہا یا اہل مکہ ما ترکنا مکہ رغبۃ عنہا، مکے سے بے رغبت ہو کر مکہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، بلکہ ایک صدا دینے والے نے صدا لگائی، ہمارے غلام لبیک کہہ گئے، ہم پیچھے رہ گئے. کہ اگر مکے کے پہاڑ سونا بن جائیں اور میں سارے خرچ کر دوں تو ما ادرکت مدہم، نہ کہ ایک مد جو انہوں نے خرچ کیا تھا نبی کے دور میں اس کو بھی نہیں پہنچ سکتا ہوں، جان دے کہ شاید برابری ہو جائے. جب یہ حضرات پہنچے تو اس وقت یرموک کی جنگ سر پر تھی، اور حضرت خالد بن ولید مصر میں لڑ رہے تھے، عراق میں لڑ رہے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ تم فوراً پہنچو یرموک، کمان سنبھالو. اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور حضرت عمر خلیفہ بنے. تو میں قربان جاؤں خالد پہ کروڑوں دفعہ. جب وہ کمان سنبھالنے پہنچے تو عمر کا خط آیا پڑا تھا کہ تمہیں معزول کرتا ہوں اور ابو عبیدہ کو امیر بناتا ہوں. اور 2 راستے تھے عراق سے، ایک 21 دن کا جو سارا راستہ آباد تھا، ایک 7 دن کا جو صحرا تھا. تو خالد بن ولید نے 3000 وہاں سے لشکر سے لیے، اس میں قعقاع بن عمرو کو بھی لیا، رافع بن عمیرہ کو لیا. تو کہا میں صحرا پار کروں گا. حضرت عمر کے معزول کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی، خالد کی رفتار کو لشکر مل نہیں سکتا تھا، وہ لشکر کو اپنی رفتار پہ چلاتے تھے تو وہ چل نہیں سکتے تھے. اس بات کو حضرت عمر نے بھانپا تو ان کو ہٹایا اور ایک نرم ابو عبیدہ کو امیر بنایا. خالد تو تھکنا جانتے نہیں تھے، فرمانے لگے میری سب سے قیمتی زندگی کی جو رات ہے نا، میرا سب سے قیمتی عمل وہ شام کی وادی میں سرد رات تھی، بادل، بارش، اور میرے پاس ڈھال کے سوا کچھ بھی نہیں تھا جو میں نے سر پہ رکھی ہوئی تھی. ساری رات اس ڈھال کے نیچے میں کھڑا، بارش سردی میں مار کھاتا رہا، اور صبح میں نے حملہ کرنا تھا اور صبح حملہ کیا. اس حالت میں رات گزاری اور صبح حملہ کی. تو صحابہ کہنے لگے صحرا میں جائیں گے مارے جائیں گے. اور انہوں نے کہا جس لشکر میں رافع ہو وہ لشکر ہلاک نہیں ہو سکتا. میرا رونا اس لیے آیا ہے کہ اس کے پیچھے ایک واقعہ جڑا ہوا ہے. جب حضرت عدی بن حاتم مکے میں مدینہ پہنچے اپنی بہن کے کہنے پر، تو آپ نے ان کو سرانے پر بٹھایا، خود نیچے بیٹھے. تو کہنے لگے میرے دل میں آ گیا بادشاہ تو ہے نہیں، اب نبی ہے کہ نہیں ہے یہ بھی تحقیق باقی ہے. تو آپ نے کہا ایمان لے آؤ، کہ انی علی دین، کہ میں بھی ایک دین پر ہوں، کہ مجھے پتہ ہے تم رکوسیہ مذہب پر ہو جو عیسائیوں کا فرقہ ہے، لیکن میں تو سچا دین لے کر آیا ہوں اور میں بتاتا ہوں تم ایمان کیوں نہیں لا رہے ہو. لعلک یمنعک من الدخول فیہ انک تری
इन्नमा इत्तबाहु ज़ाफ़तु मिनन्नास वमन ला क़ुदरत लहुम। तो देख रहा है ये गरीब बड़े शरीफ बड़े इसके साथी हैं, तो इस पर ईमान ला के मुझे क्या मिलेगा। वलअल्लका यमनउका मिन अद्दुख़ूल फ़ीहि मा तरा मिन क़िल्लत अददिहिम व कसरत अदुव्विहिम। तेरे दिल में आ रहा है थोड़े जाते दे नाल बंदे ने एदा काम किथे चलना है। वलअल्लका यमनउका मिन अद्दुख़ूल फ़ीहि मा तरा मिन कसरत अदुव्विहिम अन्न सुल्तान फ़ी गैरिहिम। तेरे दिल में आ रहा है ताकत तो रोमियों के पास है, इसके पास क्या है। आपने फरमाया आदि हीरा देखा है? नहीं, पहले कहा आदि वल्लाहि लयुतिम्मन्नल्लाहु हाज़ल अम्र। फिर कहा आपने हीरा देखा है? कहने लगे देखा तो नहीं, सुना है। वला तख़रुजज़्ज़ईनतु मिनल हीरति बिहुलिय्यहा व हुललिहा ततूफ़ु बिबैतिल्लाह लिवहदिहा वला तख़ाफ़ु अला नफ़्सिहा इल्लल्लाह। हीरा और मक्का के दरमियान बनु तय है। तो अदी कहते हैं मेरे जी में आया फ़अैन दुआरु बनी तय अल्लज़ीना साहरुल बिलाद। बनु तय के डाकुओं से बच के कहाँ जाएगी जिन्होंने अरब में आग लगा दी। उन डाकुओं का सरदार था राफ़े बिन उमैरा अत्तानी, जिसके बारे में खालिद फरमा रहे हैं जिस लश्कर में राफ़े होगा उसको शिकस्त नहीं हो सकती, उसको वो हलाक नहीं हो सकता। 7 दिन में पार किया, 3 दिन पानी चला, चौथे दिन ख़त्म हो गया, 5वें दिन ज़ुबानें बाहर निकल आई। तो उन्होंने खालिद से कहा नहीं था कि मरवा दो। उन्होंने कहा हो ही नहीं सकता, राफ़े बुलाओ राफ़े को। राफ़े आ गए, उनकी आँखें ख़राब थी। कहने लगे पानी चाहिए। कहने लगे मुझे बताओ कहाँ खड़े हो, मुझे पूरा महल वक़ू बताओ। उन्होंने सारा बताया। कहा कहीं दूर नज़दीक झाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। कहने लगे हाँ वो उस तरफ झाड़ियाँ हैं। कहा मुझे वहाँ ले चलो। वहाँ गए, कहा यहाँ कुदाल मारो। कुदाल मारी, चश्मा बाहर आ गया। डाकू फतह की अलामत बन गए, ज़िंदगी की अलामत बन गए। तो आगे तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि लश्कर की कमान संभालनी हो और ज़िंदगी मौत की जंग हो। रोम 3 लाख का लश्कर लेकर आया था जिसमें 2.5 लाख लड़ने वाले थे, बाकी खिदमत गुजार थे। और खालिद के साथ मिलकर कुल 36,000। और ऐन मौके पर कहा तुझे माजूल करता हूँ, अबू उबैदा को अमीर बनाता हूँ। तो हज़रत अबू उबैदा ने फरमाया कि जंग का नक्शा तू तैयार कर। ये जंग 6 दिन चलती रही या 9 दिन, दोनों तरह की। तो आपने मैमना जानते हैं सीधे हाथ का अमीर बनाया आमिर इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो बहुत बड़े फातह और जंगजू थे। और मैसरा उल्टे हाथ का अमीर बनाया यज़ीद बिन अबी सुफियान को, जो हज़रत मुआविया के बड़े भाई हैं और बदरी सहाबी हैं। और दरमियान में रखा हज़रत अबू उबैदा को, और उनके पीछे मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और ज़रार बिन अज़वर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और खुद चंद घोड़सवारों के साथ पूरे लश्कर के गिर्द चक्कर लगाने का ज़िम्मा उन्होंने अपने लिया। तो 6वां दिन था या 9वां दिन था, जब आखिरी दिन, तो जंग का फैसला नहीं हो रहा था और दबते दबते पीछे आ गए सहाबा। तो हज़रत इकरम बिन जहल ने लोहे का खोद ऐसे पकड़ा और उतार के फेंक दिया और अपनी ज़रा खोल के फेंक। कौन है मौत की बैत करने के लिए तैयार, या मरेंगे या अल्लाह हमें फ़तह दे। तो हज़रत खालिद इब्न वलीद ने ऐसे पकड़ा, दोनों मखज़ूमी है ना, इकरमा भी मखज़ूमी है, खालिद भी मखज़ूमी है। इलैया कान्नी, ऐसे झटका दे के हाथ छुड़ाए, दूर हो जा मेरी नज़रों से। इन्नी व अबी कान में अशद्दिन्नास अदावतन लिरसूलिल्लाह व अफ़िर्रु मिनकुमुल यौम। आज ही तो वो दाग धोने का वक्त आया है। कहा है कोई बैत करने वाले? तो 400 कुरैशियों ने बैत, सब ने अपने ज़रें उतार दी और टोपियाँ उतार दी और आसीने चढ़ा के मैदान में उतर गए। और लड़ते 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 ये आखिरी दिन था। अल्लाह ने इनकी कुर्बानी पर रोम को शिकस्त से फाश दे दी। रोमियों का सरदार था बाहान, रूमी था। उनके जो सीधे हाथ का सरदार था उसका नाम था तरखान, वो आर्मीनिया का था। और जो उल्टे हाथ पर था उसका नाम था जर्जर, वो जॉर्जिया से था। और रोमी लश्कर में ईसाई, अरब, शामी, रोमी, आर्मीनियन, जॉर्जियन, ये सारा लश्कर शामिल था। तो जब खालिद इब्न वलीद की एक तदबीर से लश्कर उल्टा और दरिया में गिरे और शिकस्त हो गई और वो बहान मारा गया, तो खालिद दौड़ के पीछे आए इकरमा को ढूंढते हुए। तो देखा तो वो आखिरी सांसों में थे और बेटे की जान निकल गई थी। तो उन्होंने बेटे को यहाँ अपनी पिंडली पर डाला और इकरमा को अपनी चोली में डाला और उनके मुंह में पानी डाला। उन्होंने ऐसे आंखें खोली। का कौन? का खालिद।
ما فعل اللہ بالمسلمین، کیا ہوا مسلمانوں کا؟ کا ابشر اقر اللہ عینک، اللہ تیری آنکھیں ٹھنڈی کرے، اللہ نے فتح دی۔ کہ اچھا عمر کو کہنا جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کرتے، عمر کو کہنا جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کرتے۔ آنکھیں بند ہو کے، عرب کی عادت ہے جب وہ غصے میں ہوتے ہیں تو ماں کے نام سے پکارتے، جب وہ خوشی میں ہوتے تو باپ کے نام سے پکارتے۔ تو حضرت خالد کو غصہ آ گیا اور کہا، حضرت عمر کی والدہ کا نام تھا حنتمہ، تو انہوں نے کہا لا یزم ابن حنتمہ اللہ نستشہد، اللہ نستشہد، حنتمہ کا بیٹا اب یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے اپنی جان کے نذرانے پیش نہیں کیے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں سہیل بن عمر شہید ہوئے، حارث بن ہشام شہید ہوئے، زرار بن ازور شہید ہوئے، اور اس میں معاذ بن عمر بدری صحابی ہیں وہ شہید ہوئے، عمر بن معاذ وہ شہید ہوئے، اور ایسے بڑے صحابہ شہید ہوئے، اور بڑے عرب مکے کے قریش وہ شہید ہوئے، اور اللہ نے وہ دن جھنڈے گاڑ دیے۔ اس کے پیچھے کیا تھا؟ اللہ۔